اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صاحب کتاب شخص سے آج کے زمانے میں تعلق کیوں ضروری ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم تو اندھیرے میں ہیں، اور اس شخص سے جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کسی صاحب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کامل شخص کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی صاحب یقین شخص کی۔ یہ شخص جو ہے بہت بڑے مغالطے میں ہے۔ بچہ کتنا بھی پڑھ جائے اور آگے پڑھنا چاہے تو اس کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی استاد کی، یا جو بھی کر رہے ہیں یا اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو ہر جگہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات جو ہے یعنی اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، صاحب کتاب کا جب میں نام لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے انسان کی ضروریات کیا ہیں۔ جو پیغمبر کی ضروریات ہیں، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا پیغمبر کو جس مقصد کے لیے، وہ 4 ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، یتلو علیہم آیاتنا، ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیکم۔ 4 یہ ضروریات ہیں ہماری، کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، اور دانائی کی باتیں بتانا، اور نفس کا تزکیہ کرنا۔ یہ 4 پیغمبر کی قرآن میں یہ صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کے فائدے یا اس کا یعنی جو ضروریات ہیں انسان کی، کہ کتاب ہماری ضرورت ہے، وہ کتاب مطلب بتائے، کتاب سے آشنا کرے، تلاوت کرے، اور پھر تعلیم دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ پھر ایک دانائی کی باتیں جو ہیں، یہ بھی پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، اور پھر تزکیہ نفوس ہے۔ انسان کا نفس آلودہ ہے، یہ اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم نہیں جاتے ہیں اس کی تفصیل کے بارے میں، لیکن نفس جو ہے وہ آلودہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، باطن کو بھول کے ظاہر کو دیکھیں، یہ اصل برائی ہے۔ جو بنیادی برائی ہے، جو بنیادی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو بھلا کے ظاہر کو دیکھیں۔ انسان جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے اپنی۔ انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان اس کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، پیغمبر کی جو ضرورت ہے، یہ تو قرآن، ابھی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو سارا وقت گزر جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، پیغمبر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا، اور اس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اس میں 12 نقیب میں نے مقرر کر دیے۔ نقیب مطلب نگران۔ اب وہ تو تقریباً 6 لاکھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ نے فرمایا 12 نقیب تھے ان میں۔ اسی طرح یعنی یہ ایک لمبی تاریخ ہے، یعنی ہر دور میں جو ہے پیغمبر بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو ان کے نائبین ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ تصور جو ہے قرآن میں بالکل واضح ہے، کبھی اب چاہیں تو میں بیان کر دوں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو جو صاحب کتاب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری وہی ضروریات ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت کے لوگوں کو جو ضروریات تھیں وہی آج بھی ہماری ہیں۔ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ زبردست ضرورت ہے تزکیہ نفس کی، نفس یعنی نفس کی صفائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا۔ انسان تو بیمار ہے، بیمار ہے کہ نہیں؟ ہم بیمار ہیں نا، ہم میں ہمارے نفس جو ہے وہ آلودہ ہے، اس میں اخلاق رذیلہ موجود ہیں، اس میں برائیاں موجود ہیں، اس میں شہوات ہیں۔ شہوات کا مطلب وہ خاص مطلب میں نہیں لے رہا، لیکن خواہشات ہیں، آپ کی دنیا کے متعلق خواہشات ہیں۔ اس سے یہ ہمارا دل جو ہے وہ لبریز ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک بلڈنگ بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے،
اور یہ پیسے بنانے ہیں اور یہ اونچے اونچے منصوبے جو ہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ ضروریہ اول تو ہماری جو ضرورت ہے وہ تزکیہ نفس کی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں آپ کہ ہمارا جو نفس ہے وہ آلودہ ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے اور علاج کے لیے معالج ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.